وعلى آله وأصحابه وأهل السنة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله جل وعلا في الكلام المجيد والفرقان الحميد: قد أفلح من زكاها. وقال في مقام آخر: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري. منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم، فهو الذي تم معناه وصورته، ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم. ربي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر خلق کلہم. عزیزان گرامی اور پیارے ساتھیوں، انتہائی پرمسرت موقع، شاد کی گھڑیاں، اطمینان کی گھڑیاں، سکون کی گھڑیاں، اللہ کی رحمت کی گھڑیاں کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا اور اپنے پیارے بندوں کو عید کا تحفہ سب کو نصیب فرما دیا. یہ عید اللہ کی طرف سے خوشیوں کی صورت میں ایک تحفہ ہے، خوشیاں بانٹنے کا ایک موقع ہے، خوشیاں بکھیرنے کا ایک مرحلہ ہے، خوشیاں سمیٹنے کا ایک عظیم الشان لمحہ ہے. تو اس کو خوب شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اس کی پاکیزگی اور کبریائی بیان کرتے ہوئے منائیں، خوشیاں پھیلائیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. روزوں کی گنتی پوری کرو، روزوں کی گنتی پوری کرنے کا حکم ہے، اور اللہ کی کبریائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اس بات پر کہ تمہیں ہدایت دی، اس کی کبریائی بیان کرو. تو پہلے اہل ایمان انہوں نے روزے کی گنتی بفضل اللہ تعالی مکمل کی، اللہ تعالیٰ کے ان انعامات روزوں کی صورت میں ان کو حاصل کیا، اور فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اس میں اللہ کی کبریائی بیان کرنے کا حکم دیا. تو آج کا دن اللہ کا ذکر کرتے ہوئے چلتے پھرتے اس کا ذکر کریں، اس کا شکر کریں کہ اس نے ہمیں خوشیوں کا لمحہ دیا ہے، پیارا سا موقع دیا ہے، رمضان بھی دیا اور پھر عید کا فیضان بھی دیا. رشتہ داروں کیا جا رہے ہیں؟ خوشیاں بانٹیں اور دل دل میں اس کا ذکر بھی کرتے رہیں. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو. یہ نہ ہو کہ رمضان چلا گیا تو ذکر بھی رک گیا، ذکر اسی طرح جاری رہنا چاہیے. یہی تو ہم نے پورے رمضان پریکٹس کی ہے، یہی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورے رمضان سکھایا ہے. اب جو ٹریننگ ہم نے حاصل کر لی، اس ٹریننگ کو ہم نے پورے سال جاری رکھنا ہے. یہ مہینہ ہماری پریکٹس کے لیے آ گیا تھا، اور اب اس تسلسل کو جو جاری رکھے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت بھی اس کی کامران ہے، اور جنت میں بھی اس کا انشاءاللہ داخلہ ہی داخلہ ہے. اور پھر اللہ کی رحمتوں میں، اس کی نعمتوں میں وہ لطف اندوز ہوں گے. یہ اہل جنت کے لیے خوشخبریاں ہیں. عید یہ اللہ کا انعام، اس کی طرف سے تحفہ، اور مسلمانوں کے لیے خوشیوں کا موقع ہے. تو یہ دن غم گساری کا دن ہے، یہ دن حاجت روائی کا دن ہے، یہ دن مشکل کشائی کا دن ہے، یہ دن خوشیاں بانٹنے کا دن ہے، یہ دن اجڑوں کو بسانے کا دن ہے،
یہ دن روٹھوں کو منانے کا دن ہے، یہ دن بچھڑوں کو ایک ساتھ ملانے کا دن ہے۔ ایسا دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو پیارے ساتھی اور دوستو، ہم نے اگر حتمی کامیابی حاصل کرنی ہے اور عید کی حقیقی خوشیاں حاصل کرنی ہے تو پھر اسلاف کے طریقے پر چلنا ہوگا۔ ایک بزرگ وہ راستے سے گزر رہے تھے اور لوگ عید منانے کے لیے جا رہے تھے۔ وہ مجذوب بزرگ وہ بھی راستے میں تھے۔ جب لوگ خوشیوں کے ساتھ گزر رہے تھے تو کہنے لگے کہ عید کس کی، عید کس کی، عید کس کی؟ لوگ کہہ رہے ہیں کیا ہو گیا بابا کو، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، عید کس کی، عید کس کی، عید کس کی؟ لوگوں نے کہا حضرت آپ جو بات کہہ رہے ہیں تو کس کی ہے عید؟ کہنے لگے کہ عید اس کی ہے کہ جس کو یار مل جائے، یار مل جائے۔ ہاں، عید اسی کی ہے جس کو یار مل جائے، اسی کے لیے خوشی ہے۔ حضرت یار ملے کیسے، یار ملے کٹاں؟ کہنے لگے میں مرے جڈاں، جب میں مر جائے، اندر سے میں ختم ہو جائے تو اسی وقت یار مل جاتا ہے۔ یہ نفس حجاب اکبر ہے، اپنے آپ کو بڑا گمان کرنا کہ بھائی میں تو بڑا متقی ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں، میرے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس اتنی دولت ہے، اتنی جاہ و حشمت ہے، میرے پاس اتنی پراپرٹی اور بینک بیلنس ہے، میرا گھر اور خاندان اتنا اچھا ہے، میں آ گئی دوسروں کو کمتر حقیر ترین گمان کر لیا، تو ایسی صورت میں یار کیسے ملے گا؟ بس جس نے اللہ کو پا لیا، حقیقی عید اسی کی ہے، اصل عید اسی کی ہے۔ اور اس کو پائیں گے کیسے؟ جب میں کو ختم کر دیں گے، اپنا کچھ ہے ہی نہیں، جو یار چاہے وہی اپنا ہے، جس سے یار روک دے وہ اپنا نہیں ہے یا اس سے رکنا ہے۔ تو حقیقی عید اسی کی ہے۔ اور اسلام نے ہمیں ایک عالمی تناظر دیا، تو پورے عالمی تناظر میں دیکھیں ہمارے مسلمان سب کی آج عید ہے، اور یہ کیسا ہی پیارا موقع ہے کہ قرآن نے ہمیں جوڑ دیا ہے، قرآن نے ہمیں جوڑا ہے۔ مجھے بتائیں، مختلف رنگ اور روپ کے انسان، مختلف ممالک میں رہنے والے انسان، کیا کبھی یہ مل سکتے ہیں؟ ایک دوسرے بر اعظم میں، ایک کسی اور بر اعظم میں، ان کا رہن سہن الگ، طور طریقے الگ، اطوار الگ، اعمال الگ، کیفیات الگ، افکار الگ، کردار الگ، گفتار الگ، لیکن جوڑا کس نے ہے؟ ذرا حرم مکہ چلے جائیں، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے روضہ مطہر پر چلے جائیں تو وہاں دیکھیں گے مختلف قومیتیں نظر آئیں گی، مختلف لوگ نظر آئیں گے، مختلف ممالک کے رہائشی نظر آئیں گے۔ تو کس نے جوڑا ہے سب کو؟ یہ سب ایک مرکز پر آ کر جمع ہو جائیں، وہ اپنے ملک میں ہی رہتے، لیکن اسلام ہے کہ جس نے ہم سب کو جوڑ دیا ہے۔ اب کوئی عربی بولتا ہو، کوئی اردو بولتا ہو، کوئی انگریزی بولتا ہو، کوئی جاپنیز بولتا ہو، کوئی پرشین بولتا ہو، اسلام یونائٹس اس آل، اسلام ہم سب کو متحد کر دیتا ہے۔ تو یہی تو قرآن کا فیضان ہے کہ جس نے آ کر تمام بنی نوع آدم کو، تمام مسلمانوں کو جوڑ دیا۔ اب وہ کہیں بھی ہوں، وہ ہیں ایک جسم ہے، ایک ہی ہمارا خمیر ہے، ہم اس سے نہیں ہٹ سکتے ہیں۔ آج جو مسلمان بھارت میں رہتے ہیں، جو بنگلہ دیش میں رہتے ہیں، جو ملیشیا میں رہتے ہیں، جو جاپان میں رہتے ہیں، جو یونائٹڈ کنگڈم میں رہتے ہیں، جو کینیڈا میں رہتے ہیں، جو امریکہ میں رہتے ہیں، جو فلسطین میں رہتے ہیں، جو شام میں رہتے ہیں، ان تمام کے لیے خوشیوں کا موقع ہے۔ اسلام نے ہم سب کو جوڑا ہے، صرف ہماری عید نہیں ہے، ہم تمام مسلمانوں کو عید کی مبارکباد دیتے ہیں۔ تو ہمارا نظریہ قومیت صرف پاکستانی ہونے کی حد تک نہیں ہے، ہم سب ایک ہیں، پوری دنیا میں جہاں بھی ہیں، ہم سب کے لیے ایک ہی خدا ہے، ایک ہی رسول ہے، ایک ہی قرآن ہے، اور یہ ایک ہی عید ہے۔ یعنی ہم سب کی ایک ساتھ عید ہے کہ جب جس کے لیے چاند نظر آ جائے اس کے لیے عید ہے۔
اور اس سب کے لیے خوشیوں کا موقع ہے کہ پہلے روزوں کی گنتی مکمل کی، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ پر عمل کیا، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ اب اس کی کبریائی بیان کرنے پر عمل کریں گے اور اس کے شکر گزار بن کر عید الفطر ہم منائیں گے۔ تو اہل ایمان کو مبارکباد دیں اور ان کے غم کو محسوس کریں، ان کی غم گساری کریں، اہلیان فلسطین کے لیے صدا بلند کریں۔ وہ آج بھی اللہ کی نعمتوں پر شکر کر رہے ہیں کہ جب بھائی بچھڑ چکے ہیں، کسی کا سہاگ اجڑ چکا ہے، اپنی عمارت جو ہے وہ ملبے کا ایک کھنڈر بن چکی ہے، کسی کی والدہ بچھڑ چکی ہیں، کسی کے دودھ پیتے بچے وہ دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نمازیں بھی ادا کرتے رہے، پھر بھی وہ روزے رکھتے رہے اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے خوشی کے ساتھ عید منا رہے ہیں اور اس کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، ساتھ ساتھ صبر کی چادر بھی اوڑے ہوئے ہیں کہ جو رب کی رضا وہ میری رضا، مرضی مولا از ہما اولا۔ کیسے ہی پیارے مسلمان ہیں، اور اسلام نے فرما دیا، قرآن میں آیا انما المؤمنون اخوہ، مؤمن بھائی ہیں، محض آپس میں بھائی قرار دے دیا۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرو، آپس میں صلح کرنی ہے، لڑائی جھگڑے سے بچایا ہے۔ اگر کوئی روٹھے ہوئے رشتہ دار ہیں ان کو منا لے، کسی رشتہ دار سے غیر شرعی طور پر ناتا توڑ لیا تھا تو ان سے جوڑ لے، بہنوں کو وراثت سے محروم کر دیا تھا تو دینے کا پکا ارادہ کر لیں، ملنا جلنا شروع کر دیں۔ یعنی کیس آیا 30 سال ہو گئے، وہ دادا جان کی وراثت تھی وہ تک تقسیم نہیں ہوئی، ان کے چچا میں تقسیم نہیں ہوئی، یا بعض چچاؤں نے رکھی، بعض محروم، پھپھیاں محروم، پھر بعض پھپھیوں کا انتقال ہوا، یہاں تک کہ والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا اور وہ دادا کی وراثت ابھی تک نہیں بٹی تھی۔ یہاں پر پریشان ہے کہ ہم رہیں کہاں، رہنے کے لیے مکان اپنا نہیں اور وہ وراثتیں تقسیم نہیں ہو رہی، قبضہ جما کر بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں بہنوں کو نہیں دینا ہے۔ من اقتطع شبرا من الارض ظلما یطوقه یوم القیامہ من 7 اراضین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس سے پتہ چلا کہ جو بالش بھر زمین کسی کی ناحق غصب کر لے تو اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ صرف بالش بھر زمین کا یہ معاملہ ہو تو بتائیے، کوئی 120 گز کے حقیر پلاٹ پر لڑ رہا ہو، کوئی 240 گز کی زمین پر لڑ رہا ہو، کوئی 400 گز کے پلاٹ پر لڑ رہا ہو، قیامت کے دن تو بالش بھر زمین کا عالم یہ ہوگا کہ 7 زمینوں کا طوق بنا دیا جائے، تو پھر اس کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ تو آج اپنی اصلاح کرنی ہے، آج رب کو راضی کرنا ہے، آج سے رب کو منانا ہے اور اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے تاکہ ہمیں یار مل جائے، اور یار ہمارا محبوب اللہ تعالیٰ ہے، ہمارے محبوب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا قرب حاصل ہو جائے تو اس سے بڑھ کر سعادت مندی کوئی نہیں۔ پورے رمضان اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کرم فرمایا اور یہ قرآن نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، ہمیں کامیابی کے اصول بتا دیے، اور ماشاءاللہ آپ احباب اور بکثرت لوگ تراویح میں آتے رہے اور قرآن مجید کا فیضان جو ہے وہ لوٹتے رہے، قرآن کی برکات اپنے دامن میں سمیٹتے رہے اور قرآن کو پڑھتے رہے، سمجھتے رہے، اس پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ رکھتے رہے۔ آپ کو معلوم ہے قرآن ہی حقیقتاً کامیابی دلانے والی کتاب ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ پورے مہینے ہم عبادات کرتے رہے، آئیے آج عید کے اجتماع میں تمام کامیابیوں کا نچوڑ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اللہ نے 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں بلکہ 7-8 قسمیں بیان فرمائیں اور پھر فرمایا کہ کامیاب کون ہے۔ متعدد قسمیں بیان فرما دی۔ اللہ ایک ہی بات بیان فرما دے ہمارے لیے کافی ہے، اس سے بڑھ کر سچا کوئی ہے؟ بولیے، من اصدق من اللہ قیلا، وہ ویسے ہی بیان کر دے تو ہمارے لیے تو کافی ہے، لیکن اتنی قسمیں بیان کر کے بتایا کہ کامیاب کون ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا
والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. اتنی قسمیں بیان فرما کر پھر فرمایا قد افلح من زکاها. فرمایا والشمس سورج کی قسم وضحاها اور اس کی روشنی کی قسم. سورج کی روشنی میں بھی ہمارے لیے توانائی ہے, بڑے بڑے فوائد اللہ نے رکھے ہیں. فرمایا والقمر اذا تلاها اور رات کی چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے آئے. والنہار اذا جلاها اور دن کی قسم جب وہ اس کو چھپا دے. واللیل اذا یغشاها اور دن کی قسم واللیل اذا جلاها والنہار اذا جلاها اور دن کی قسم جب وہ اس کو روشن کر دے, سورج کو نمایاں کر دے. اور فرمایا واللیل اذا یغشاها اور رات کی قسم جب وہ اس کو چھپا دے. والسماء اور آسمان کی قسم وما بناها جس نے آسمان کو بنایا. والارض اور زمین کی قسم وما طحاها اور جس نے اس کو بچھا دیا. والنفس وما سواها اور نفس کی قسم اور جس نے اس کو بنایا. کتنی قسمیں بیان فرما رہا ہے. فألهمها فجورها وتقواها پھر اسے اس کے برے کام اور ان سے بچنے کا طریقہ سکھا دیا. قد افلح من زکاها جب اتنی قسمیں ہو گئیں, سورج کی قسم, چاند کی قسم, دن کی قسم, رات کی قسم, نفس کی قسم, زمین کی قسم, آسمان کی قسم, نفس کی قسم, جس نے اس کو بنایا. اتنی باتیں بیان فرما کر پھر ہمیں کامیابی کا اصول بتا دیا کہ اے علیمیہ مسجد میں آنے والوں, آج تمہیں کامیابی کا پورا نچوڑ دے دیا. فرمایا قد افلح من زکاها بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا, اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا, تصفیہ قلب کر لیا, اپنے آپ کو ستھرا کر دیا. جب من اس کا میلا تھا تو رب سے نہیں جڑ سکتا تھا, من کو پاکیزہ کر لیا, اللہ کو راضی کر لیا. قد افلح من زکاها جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا, اس کی پاکیزگی کا سامان کر لیا, وہ کامیاب ہے. بس یہ نچوڑ ہر جگہ, ہر میدان میں, ہر فیلڈ میں اپنے سامنے رکھنا ہے. آپ کتنی ہی اونچی پوسٹ پر پہنچ جائیں, اس آیت کو پیش نظر رکھیں. حقیقی کامیابی اسی کی ہے اور معاشرے میں اس کی عزت ہوتی ہے. لوگ اس کو اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں. رشتہ داروں کا کوئی ایونٹ ہوتا ہے اور خاص بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ معتبر شخص ہے, اس کو بٹھائیں گے. تو دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی وہ عزت ہے کہ رب جنت عطا فرمائے اور جنت میں بھی خود سلام بھیجے, سلام قولا من رب الرحیم. اللہ اکبر کبیرہ, کتنا پیارا انعام ہے. تو آج کا دن اپنے نفس کو پاک کرنے کا جو ہم نے سامان کرنا ہے یہ پورے سال جاری رہے. پیارے ساتھی اور دوستو, رمضان المبارک آیا اور چلا گیا. خوش نصیبی ہے کہ جنہوں نے عبادات سے اپنے سینوں کو شاد کیا, اپنے رب کو راضی کر لیا, اور بد نصیبی ہے کہ جو محروم رہے. لیکن اب بھی موقع ہے کہ ہم نے اللہ سے جڑنا ہے. بس اب ہماری گفتگو ختم ہوگی, لیکن ہم نے کچھ اپنے سے, اپنی ذات سے وعدہ کرنا ہے. We have to pledge ourselves. اور وہ کیا ہے کہ رمضان میں ہم نے خاص طور پر خود کو چند چیزوں سے جوڑا ہے. عید کا چاند, شوال کا چاند نظر آتے ہوئے, جیسے ہی چاند نظر آیا تو بہت سے لوگ بھی عید کا چاند بن جاتے ہیں. یہاں سے چاند طلوع ہوا اور اصحاب ایمان بھی عید کا چاند, نماز سے غائب, سجدوں سے غائب, تلاوت سے غائب, اعمال حسنہ سے غائب, صدقات سے غائب. تو ایسے اب نہیں ہونا, ٹھیک ہے؟ تو آج ہم یہ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ. بولیے, آج تو روزہ بھی نہیں لگ رہا ہوگا تو سب کی آواز آنی چاہیے. سب وعدہ کرتے ہیں. تو رمضان نے ہمیں جوڑا نمازوں سے. نمازوں کا جو تسلسل رمضان میں تھا, جس طرح با جماعت حاضری ہوتی تھی,
سجدوں کی رونق ہوتی تھی، عبادت کی حلاوت ہوتی تھی، عبادات کی کثرت ہوتی تھی، جماعت کی لذت ہوتی تھی، وہی ہم نے برقرار رکھنی ہے۔ یہ رمضان سے ہم نے سیکھا ہے، اور رمضان کے ساتھ ساتھ اب جب شوال داخل ہوا ہے تو ہم انشاءاللہ یہ پریکٹس اپنی جاری و ساری رکھیں گے، سب کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ مسجد یہ ہمارا مرکز ہے۔ قرآن نے، رمضان نے، رحمان نے ہمیں مسجد سے جوڑا ہے، تو مسجد ہمارا کمیونٹی سینٹر ہے، یہ ہمارا ایک مرکز ہے، مرکز اصلاح ہے، مرکز تزکیہ نفس ہے، مرکز تصفیہ قلب ہے۔ تو انشاءاللہ ہم با جماعت نماز کے لیے شرف حاضری حاصل کرتے رہیں گے، یہاں سے نہیں ہٹنا۔ صحابہ کرام آتے تھے، بکثرت آتے تھے، اور حضور کی اقتداء میں نمازیں ادا کرتے تھے، کیسا شرف تھا۔ تو ہم نے بھی انہی کی سنت پر چلتے ہوئے رمضان کے بعد بھی آتے رہنا ہے، سب آئیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری چیز کہ جس سے ہمیں جڑے رہنا ہے، ہم رمضان میں قرآن سے جڑے ہیں۔ کتنے ہی لوگ کثرت سے تلاوت کرتے نظر آئے، قرآن کو سمجھتے نظر آئے، قرآن فہمی کا ایک دورہ ہوا، قرآن فہمی کا ایک شہرہ ہوا، قرآن فہمی کا دل میں بسیرا ہوا، قرآن فہمی کا ذہنوں میں چرچا ہوا۔ تو یہ تسلسل اب رکنا نہیں ہے، آفاق کے ہر ایک گوشے میں قرآن سنا کے دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا۔ تو قرآن کا یہ جو اعجاز ہے، ہم نے قرآن پر نہ صرف ایمان رکھا ہے بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور عمل کرنے کے لیے اس پر تدبر کرنا ہے، تفکر کرنا ہے، تعقل کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ ماشاءاللہ آپ لوگ درس تراویح میں حاضر ہوتے رہے، اس کو یوٹیوب چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ نے بتا تو دیا کہ قرآن پڑھنا ہے، اور قرآن نے کہا اس میں تدبر کرو، اس میں سوچ بچار کرنا ہے، اس میں غور و فکر کرنا ہے۔ کریں کیسے؟ گھر میں تو قرآن اس پہ جو ہے گرد اور غبار آ جاتی ہے، تو وہاں سے اس کو صاف کر کے نکالیں، قرآن کو پڑھیں۔ اور اب گھر میں ایک چھوٹی سی لائبریری ہونی چاہیے، ہماری ایک چھوٹی سی لائبریری ہونی چاہیے، کوئی ضروری نہیں ہے بہت بڑے بڑے شیلفز ہوں، کچھ آپ نے 2 کیبنٹس لے لیے، بس 2 شیلفز لے لیں، 3 شیلفز لے لیں، جو پوری ایک الماری لے سکتا ہے، ایک کبرڈ بنا سکتا ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ گھر میں ہمارے ایک لائبریری ہو، کوئی بات نہیں، 5 برانڈڈ سوٹ کے بجائے ہم 3 برانڈڈ سوٹس لے لیں گے، لیکن ہم کچھ کتابیں ضرور رکھیں گے۔ ایک قرآن میں تو تدبر کرنا ہے، لیکن کریں کیسے؟ قرآن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، کیسے کریں گے؟ غور و فکر کیسے ہوگا؟ تو گھر میں، ہر گھر میں انشاءاللہ اب سے لائبریری ہوگی۔ سب نیت کرتے ہیں، نیت کرنے کا تو ثواب مل جائے گا، نیت تو کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ تو برانڈڈ سوٹ 5 کے بجائے 3 کر لیں، 3 کے بجائے 2 کر لیں، لیکن کچھ جو ہے انویسٹمنٹ اس پر کرنی ہے۔ حضرت کون سی تفسیر پڑھیں؟ تو جو وقت نکال سکتا ہے، اب ہر کسی کا تو وہ لیول نہیں ہے کہ وہ تفسیر کبیر امام رازی کی اٹھائے عربی میں، اور اس میں جو دقیق ابحاث ہیں جو علماء کے لیے ہوتی ہیں، جن کو علماء فن جاننے کے ذریعے سیکھ لیتے ہیں، تو وہ تو ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا، ہر کوئی تو میٹرک کا طالب علم نہیں ہوتا، کوئی نرسری کا ہوتا ہے، کوئی 2nd گریڈ کا ہوتا ہے، تو وہ تو ہر چیز نہیں سمجھ سکتا۔ نہ تفسیر ساوی ہر کسی کو سمجھ میں آئے گی، نہ تفسیر جمل ہر کسی کو سمجھ میں آئے گی۔ تو حضرت کوئی آسان تفسیر بتا دیں جو اردو میں ہو اور ہم بآسانی سمجھ لیں۔ تو اگر کوئی ان ڈیپتھ سمجھنا چاہتا ہے، فہم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ تفسیر تبیان القرآن علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ خرید لیں۔ اس کی 12 جلدیں ہیں اور ڈیٹیل میں ہیں، آپ کو ابحاث بھی بڑی اچھی ملیں گی، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ یہ 12 جلدیں خرید لیں اگر ڈیٹیل میں سمجھنا چاہتے ہیں، اور اگر اتنا وقت نہیں ہے تو ان 12 جلدوں کو سمرائز کر کے 1 جلد میں بھی کیا ہے۔ تبیان القرآن کو 1 جلد میں انوار تبیان القرآن کے نام سے اس کا خلاصہ کر دیا ہے، تو اس کی تلخیص، اس کا خلاصہ، اس کا سمرائز جو ورژن ہے وہ لے لے، یہ آپ کو 1 جلد میں ملے گا۔
ڈیٹیل میں اور پڑھنا چاہتے ہیں آسان تفسیر ضیاء القرآن لے لیجئے. یہ چند جلدیں ہیں، آپ کو اس میں بہت اچھا قرآن سمجھ میں آئے گا. اگر ٹائم نہیں ہے انوار طبیان پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح خزائن العرفان پڑھیں، اور یہ نام ذہن میں رکھنے ہیں، اور اگر بھولنے کا خدشہ ہو تو موبائل نکال کر واٹس ایپ پر ٹائپ کر کے اپنے پاس محفوظ کر لیں کہ ہم نے انشاءاللہ یہ کتابیں خریدنی ہیں. اور اگر نہیں خرید سکتے یا لانے میں مشکل ہے تو اس میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں. وہ آپ کو انشاءاللہ منگوا کر ہم دے سکتے ہیں. حضرت کہاں سے لیں گے تو آپ کو جگہ بتا دیں گے، یا کوئی جا نہیں سکتا تو ہم کسی کے ذریعے منگوا کر پہنچا دیں گے. مقصود یہ ہے کہ قرآن تک پہنچنا ہے، قرآن کو گھروں میں رکھنا ہے، قرآن کو سینوں میں بسانا ہے، قرآن کو اپنے دل میں بسانا ہے. تو پھر ہمارا نفس بھی پاکیزہ ہوگا، ہمارے گھر کا ماحول بھی ستھرا اور پاکیزہ ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح تفسیر نور العرفان لے لیں، اور جس کو تفسیر کی چاشنی چاہیے ہو، کبھی ایسے ہی بور ہو رہے ہوں اور چاہتے ہوں کہ تفسیر کی ایک خاص چاشنی ملے، ان تمام تفاسیر میں ملے گی، لیکن تفسیر نعیمی ذرا پڑھ کے دیکھیں. عام فہم ہے، اس کی کئی جلدیں ہیں لیکن اتنی زیادہ مہنگی نہیں ہے. وہ لے لیں، وہ آپ کو چاشنی ملے گی، وہ حلاوت محسوس ہوگی کہ آپ کی جتنی تھکن ہے وہ دور ہو جائے گی. تفسیر نعیمی کا مطالعہ کریں. تو آج سے ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ گھر میں کچھ کتابیں خرید کر رکھنی ہے، تو کریں گے انشاءاللہ. اور جن سے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہے، جن سے ہمیں ٹوٹ کر الفت ہے، جن کی ہمارے دلوں میں چاہت ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان کی بایوگرافی تو پتہ ہونی چاہیے. آج اگر اپنے بچوں سے پوچھیں کہ بیٹا پیارے نبی علیہ السلام کے دادا کا نام کیا تھا، ان کی کتنی ازواج مطہرات تھیں، تو بتانے سے قاصر. حضور کی سیرت وہ ہمارے گھروں میں بھی ہونی چاہیے، ہمارے سینوں میں ہونی چاہیے. ہمارے بچوں کو فلم سٹارز کے نام پتہ ہیں، ان کی فیملی کیسی ہے، فیملی بیک گراؤنڈ معلوم ہے، اس کی کتنی فلمیں ریکارڈ پر آ چکی ہیں، کون سی ہٹ ہوئی ہے، یہ بھی پتہ ہے. لیکن جو ہماری دا موسٹ آئیڈیل پرسنالٹی ہے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے. وہ عظیم ذات کون ہے جو اللہ کے پیارے ہیں، امت کے سہارے ہیں، رب کے محبوب ہیں، دانائے غیوب ہیں، مالک رقاب امم ہیں، فخر عرب و عجم ہیں، نیر بطحا ہیں، رازدار ما اوحا ہیں، شاہد ما طغا ہیں، صاحب علم نشرہ ہیں، معصوم آمنہ ہیں، احمد مجتبی ہیں، فخر کون و مکاں ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کی سیرت، ان کی شخصیت، ان کا کردار، ان کی گفتار، ان کی رفتار، ان کے اطوار، یہ ہمیں تو سب سے پہلے معلوم ہونے چاہیے. تو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھروں میں رکھیں، یہ پڑھیں. اور ربیع الاول حضور کی آمد کا مہینہ ہے، اس سے پہلے کوشش کریں کہ اچھا خاصا اس کا مطالعہ کر لیں. ایک جلد میں اگر پڑھنا چاہیں تو سیرت مصطفیٰ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صرف ایک جلد پر اتنا اس کا سائز ہوگا. سیرت مصطفیٰ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھ لیں، انتہائی فائدہ ہوگا. اسی طریقے سے ضیاء النبی اگر کوئی ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتا ہے تو ضیاء النبی پڑھ لے. پھر اور بکثرت کتابیں ہیں، کسی کو کوئی مسائل ہوں، کچھ دریافت کرنا ہو تو آپ بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں. بس حق یہ ہے کہ قرآن سے جڑ جائیں. تو سب انشاءاللہ نمازوں سے جڑے رہیں گے. رمضان جانے کے بعد نمازوں سے دور نہیں ہوں گے، قرآن سے تو نہیں دور ہوں گے. تو بس نماز سے، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، کیونکہ اس نے ہمیں باکمال بنانا ہے. کمال کیا ہے قرآن کے ذریعے پتہ چلتا ہے، اور اسی پر ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں. قرآن نے ہمیں بتایا کہ کمال کیا ہے. کمال یہ ہے کہ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا، کمال یہ ہے. ہوا کی زد پہ طوفان، فتنے، ان کی ہوائیں چل رہی ہوں، فتنوں کی ہواؤں میں ہوا کی زد پہ دیا جلانا اور جلا کے رکھنا، کمال یہ ہے. ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے.
سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے، پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ کسی کی راہ سے خدا کی خاطر ہٹا کے کانٹے اٹھا کے پتھر، کسی کی راہ سے خدا کی خاطر ہٹا کے کانٹے اٹھا کے پتھر، پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی، کمال کیا ہے؟ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایسے زندگی گزاروں، میں ایسا اپنا اسٹائل بناؤں۔ خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی، کمال کیا ہے؟ جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ اور ہزار طاقت ہو، 100 دلیلیں ہوں، پھر بھی لہجے میں عاجزی سے ادب کی لذت، دعا کی خوشبو بسا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ کمال یہی ہے جو قرآن نے سکھایا ہے، وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ